بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، اور اس سے مراد ہے جو ایمان لائے حضور پر، محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی وہ لوگ تھے عراق کے علاقے میں رہتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، لیکن ان کے ہاں بھی بہت کچھ بگڑ گیا تھا، جیسے حضرت ابراہیم کی نسل، حضرت اسماعیل کی نسل بگڑ گئی تھی، تو اس طرح وہ بھی بگڑ گئے تھے۔ ستارہ پرستی زیادہ تر ان کے ہاں تھی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور اس نے عمل کیے اچھے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے محفوظ ہے ان کا اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے عہد لیا، قول و قرار لیا، اور تمہارے اوپر اٹھا دیا طور کو، پہاڑ کو۔ جب تورات دی گئی تو اس وقت ایک کیفیت معجزانہ طور پر ایسی پیدا کی گئی، ان کے اوپر ایک روب ڈالنے کے لیے اور خشیت قلب میں پیدا کرنے کے لیے کوہ طور اٹھا کر معلق کر دیا گیا۔ اس وقت کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، تو اس قول و قرار کے وقت ایک معجزے کی شکل یہ ہوئی تھی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس حدیث، اس کتاب کو، تورات کو، اس شریعت کو، ان احکام کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو اسے جو کچھ کہ اس میں ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر تم نے روگردانی کی اس کے بعد، اس میثاق کو توڑا، میثاق الست کو توڑا تھا، اور دوسرے یہ میثاق شریعت جو تم سے لیا گیا اس کو بھی توڑا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، پھر اگر اللہ کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہاری دستگیری نہ کرتی رہتی، بار بار تمہیں معاف کیا، تمہیں مہلت دی، تو اگر یہ چیز نہ ہوتی تو اسی وقت سے تم خسارہ پانے والے اور تباہ ہونے والے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہیں خوب معلوم ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے سبت کے قانون کو توڑا، حد سے تجاوز کیا۔ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف میں آئے گا کہ ان کی شریعت میں ہفتے کا روز معین کر دیا گیا تھا، کوئی دنیاوی کام نہیں ہوگا۔ آج بھی وہ لوگ جو ہے سبت کو، جو بھی پریکٹسنگ جیوز ہیں، وہ اس کی پابندی کرتے ہیں اور بڑی شدت سے کرتے ہیں۔ لیکن ایک زمانے میں ایک خاص ان کا قبیلہ تھا کہ جس نے ایک بڑے ہی شرعی ہیلہ ایجاد کر کے اس قانون کی دھجیاں بکھیری۔ تفصیل ہم پڑھیں گے سورہ اعراف میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تمہارے علم میں ہے تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے سبت کے قانون کے ضمن میں خلاف ورزی کی، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، تو ہم نے کہہ دیا ان کو کہ ہو جاؤ ذلیل بندر، ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو یا اس بستی کو ایک بنا دیا مثال، لوگوں کے لیے ان کی عبرت کے سامان بنا دیا، ان کے لیے بھی جو سامنے موجود تھے اس زمانے کے لوگ، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے تھے، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور اسے ایک نصیحت، ایک سبق آموزی کی بات بنا دیا اہل تقویٰ کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور یاد کرو جب کہ موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا، انہوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کوئی ٹھٹھا کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کہہ رہے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، کہ میں ان دین کے معاملات کے اندر استہزاء اور تمسخر کو شامل کر دوں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اب انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے تو ذرا اپنے رب سے
دعا کیجئے کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو۔ قال انہ یقول، حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچھیا ہو، عوان بین ذالک، ان کے بین بین ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کر گزرو جو تمہیں حکم دیا گیا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اب انہوں نے پھر کہا ذرا ایک دفعہ اور دعا کیجئے اپنے رب سے، وہ ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے زرد رنگ، شوخ رنگ، شوخ زرد رنگ کی، چمکیلی، جو دیکھنے والوں کو خوب اچھی لگے، پسند آئے، دل میں کھپ جانے والی۔ اب جو زیادہ سے زیادہ ان کے ہاں مقدس سمجھے جاتے تھے گائے، رفتہ رفتہ سوال کر کے اگر پہلے ہی حکم پر وہ کر دیتے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے، لیکن یہاں گھراؤ ان کا ہو رہا ہے کہ جس کی تقدس کا ان کے ذہن میں زیادہ سے زیادہ تاثر ہے اسی کو واضح کیا جائے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر انہوں نے کہا ذرا اللہ سے دعا کیجئے اور وہ ہمیں یہ بتائے کہ وہ کیسی ہو۔ ان البقرہ تشابہ علینا، یقیناً ہم کچھ شبہ میں پڑ گئے ہیں، یہ گائے کا معاملہ مشتبہ ہو گیا ہے ہم پر۔ قال انہ یقول، فرمایا اللہ فرماتا ہے انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ ایک ایسی گائے ہونی چاہیے کہ جو کوئی جس سے مشقت نہ لی جاتی ہو، نہ وہ ہل جوتتی ہو اور نہ وہ رہٹ کا پانی کھینچتی ہو۔ تسیر الارض، نہ تو وہ زمین کو جوتنے میں، ہل چلانے میں کام نہیں لی جائے، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی پلانے کے لیے وہ پانی کھینچنے میں استعمال کیا جائے۔ مسلمتن، اور پوری سالم ہونی چاہیے، یک رنگ، لا شیۃ فیہا، اس میں کسی دوسرے رنگ کا کوئی داغ تک نہ ہو۔ اب کیا کرتے، گھیراؤ میں آ گئے۔ قالوا الآن جئت بالحق، کہا انہوں نے کہ ٹھیک ہے اب تو آپ نے بات جو ہے پوری طریقے سے واضح کر دی۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، تب انہوں نے اس کو ذبح کیا اور وہ کرنے والے نہیں تھے، دل میں نہیں تھا، بادل ناخواش تھا۔